بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت یہ رجب کی آیت نمبر 2 اور 3 ذکر فرمایا کہ اس رحمت ربی کا عبد زکریا آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس کے حق بندی حضرت زکریا علیہ السلام پر نادى ربه نداء خفيا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا نداء خفيا، آہستہ آواز، یعنی اپنے رب سے دعا کا عظیم آواز میں ذکر ہے. وہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے یہ جو عشرہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ عطا فرمایا یہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس بندے کو اپنے رب سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. اور یہ مانگنے کا جو عمل ہے اسے دعا کہتے ہیں. دعا کا مطلب اللہ سے پکارنا، اللہ سے بلانا، اللہ سے مانگنا. جہاں اس آیت میں ذکر ہے کہ نادى ربه نداء خفيا، کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے آہستہ آواز میں پکارا. کیا دعا آہستہ آواز سے بھی کرنی چاہیے یا اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان آہستہ آواز میں بھی دعا مانگ سکتا ہے اور اس کی اونچی آواز میں بھی دعا مانگ سکتا ہے کہ دوسرا انسان یہ سنے کہ یہ مانگ کیا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل مبارک دینے طرف سے رہا اس کی آہستہ آواز سے دعا مانگنا کہ ساتھ والے کو بھی نہ سنائی دے ایسا عمل بھی رہا. اور بہت دفعہ ایسا بھی رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے مانگتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے. اور ایسا سوال کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہوتی ہے اس کی بات کو رجوع چاہیے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ حدیث سے ثابت ہے تو یہاں حدیث سے ثابت ہے. اگر کسی بھی بات کو ضرورت پیش آئے کہ کیا نماز کے بعد دعا مانگنا اور نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہو جائے گی تو اسی صورت میں جو
ساتھ کوئی حدیث کی کتاب ہے، اس میں قائد مشتاق کی ایک بات پورا چیپٹر قائم کیا ہے، جس میں اس کا عنوان رکھا ہے باب دعا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دعا کرنے کے بارے میں بات ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں روایات نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی۔ بہت زیادہ سوال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آواز سے دعا نہیں مانگی تو صحابی کو کیسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی؟ اگر اسی آیت کو لے کے رکھا تو آیت بہت فتیہ اسی مریم کی آیت ہے کہ زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں دعا مانگی، کیونکہ اس کی آہستہ آواز سے دعا مانگنا ثابت ہے، دعا آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے۔ جی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روایت دونوں طرح سے رہا ہے، آہستہ آواز سے بھی دعا مانگنا اور اسی آواز بلند کر کے دعا مانگنا، کیونکہ صحابی کو یہ پتہ چل جائے کہ مانگ کر رہے تھے، اور اس کے لیے ضروری بخاری شریف کی بھی روایات ہیں، اس میں مسلم شریف کی بھی روایات ہیں، صحابہ کی بھی روایات ہیں، اور مسائل مشکات کو پورا باب قائم کیا ہے کہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی۔ یہاں تک کے بعد روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے زیادہ جو دعا مانگی اس کا بھی ذکر الگ سے سورہ بقرہ میں آنے والی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک بات بہرحال کر جانی چاہیے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت، لیکن نماز کے بعد دعا مانگنے تو اس پر بربادی نہیں ہے، اس پر بربادی نہیں ہے۔ نماز کے فرائض تھے تکبیر تحریم، قیام، قرات، رکوع، سجود اور آخر قاعدے میں بیٹھنا، یہ نماز کس لیے کر رہے ہیں؟ کسی کے نزدیک کی نماز کے بعد دعا مانگنا واجب نہیں، سنت ہے، لہٰذا سنت کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات ہے۔ کیا کہ مشتاق شریف میں پورا باب دعا بعد الصلاۃ پڑھنے کی ہے، اس میں آنے والی روایات کا مطالعہ کرنے کی ہے، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ جس بات میں اختلاف ہو گئی ہے علماء کے اندر، فقہاء کے اندر، کہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر ہر نماز کے بعد ہر اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہو جائے، ان دونوں باتوں میں بہت فرق پہنچا ہے۔ اس دن بھی کہا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، کتاب صلاۃ بعد دعا بعد صلاۃ بھری بن گئی اس بات کے اندر روایات احادیث موجود ہے، خلاف اس میں نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔ اختلاف اس وجہ سے کیا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہو رہی ہے کہ اس کو ضرور رکھنا چاہیے کہ بعض روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، لیکن پھر یہ جملہ عرض کر دیں کہ کسی بھی سے پہلے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا فرض ہے، واجب ہے، نہ کوئی کرے تو اس کو گناہ ہوتا ہے، قطعاً کسی کے نزدیک ایسا نہیں۔ اگر کوئی بات نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے جائے، نہ مانگے جائے، لیکن دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے سے برا کرنا یہ غلط بات ان شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے جائز ہے۔ اب یہاں کیسے مانگی جائے؟ ہم اس آواز میں بھی مانگ سکتے ہیں، ان کی آواز میں بھی مانگ سکتے ہیں، کیا جو دعا ہے وہ مانگے ہم اس آواز میں سنت کے مطابق نہیں، لیکن اسی آواز کو خود سے سنائی دے، آپ خود کے افراد کیسے سنائی دے، اسی دعا اسی آواز میں مانگ لی جائے، بالکل درست۔ دعا مانگنے کے لیے امام خاص طور پر صرف اپنے لیے دعا مانگے، بس اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ناپسند فرمایا۔ اللہ
میرے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میری بیماری کو دور کر دے، اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ اس طرح دعا مانگنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے کہ پسند تھا کہ جب تم دعا مانگا کرو تو اسی صورت میں اجتماعی دعا مانگا کرو، یعنی سب کے لیے مانگا کرو، جمع کثیرہ استعمال کر کے مانگا کرو، اللہ کی رحمت بہت ہوتی ہے۔ اس لیے امام کے لیے اس بات کو ناپسند کرنا ہے کہ امام واحد کثیرہ استعمال کر کے اپنے لیے دعا مانگے، ارے اپنی تجویز بھی کرنے کے بات ہے، اس میں اللہ کی رحمت بہت ہوتی ہے۔ پھر دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس صحابی جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی دعا مانگنے لگے، پہلے اللہ کی حمد ثنا بیانی کی، حمد ثنا اللہ کی تعریف بیانی کی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد اپنے ایمانوں کی دعائیں مانگی، پھر اس کے بعد جو دعائیں مانگنے کی وہ مانگی، پھر آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد دعا مکمل کر لی۔ اس کے بعد جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اس میں اس کے دعا مانگنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر رہا ہے کہ میرا انداز ایسا ہے کہ جو آپ کو مانگے گا تجھے دیا جائے۔ اس لیے آج کل دعائیں کرے تو ساری زندگی انسان مانگتا ہے، لیکن آج کل دعائیں سے قبولیت کا وقت، دعائیں سے قبولیت کا موقع، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اس انسان کو خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ جیسے یہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، آسان کی بات الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے دعا شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ انسان درود شریف کریں گے۔ اس کے بعد یہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دنوں کو سچا اللہ نے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد انسان اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دے، خوب دعائیں مانگے، اور مانگنے کے بعد ایک آخر میں پھر درود کر لے، اور درود کر کے صلی اللہ تعالی علی نبی کریم دعا مانگے، اور پھر دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے بعد اپنی دونوں ہاتھ مل کر سے لیا کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھانا یہ سنا ہر بندہ بھی بولتے آپ سال بغیر دعا مانگ کریں اسے جائز، جیسے میرے دعا مانگ کریں آپ نے اٹھائی جائز، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر کرنا سنت، ہمیں جائز، کوئی بھی کی بات نہیں، دونوں ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت، سب جائز ہے۔ دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیا دعا عربی میں مانگنی چاہیے، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جی دعا آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا دعا اور سلاح المسلم، کہ دعا جو ہے جو مسلم کا اختیار ہے، دعا مسلم کا اختیار ہے، یہ دعا ایک جیسے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دعائیں ضائع نہ کرے۔ یہ دعا انسان کی کیسے قبول ہوتی ہے یہ بھی سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسے بندے بنائیں کہ جس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے طریقہ سکھایا کہ بندے کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ صرف حرام ڈالنا، بندے کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ حرام ڈالے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ دور دراز کا مقدس مقام کا سفر کر کے جاتا ہے
اور وہاں جا کر یہی کی جگہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے یقین یا ربی اور کیسے پکارتا ہے اس مقام پہ جاتا ہے ذرا خدا کا دعا مانگتا ہے دیکھیے اگر کام نہیں حرام اس کا کھانا حرام اگر صرف نہیں حرام اس کا پینا حرام ہے یا بالکل ہی نہیں حرام اور اس کی جو رضا ہے وہ حرام حرام ہے کام نہیں اس سے زیادہ زیادہ اس کی دعا کیسے حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ کو نہیں کرنا اس لیے ہم کو حلال مال کی کوشش کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کچھ بندے کو اپنی دعائیں ضائع نہیں کرنی چاہیے اور پھر صحابہ نے بھی یہی سوال کر دیا تھا کہ یہ بتا اپنی دعاؤں سے ضائع کیسے کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی دعاؤں کو جلد بازی میں ضائع کرتا ہے کہ پہلے دعائیں مانگتا ہے پھر کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ کہہ کر انسان اپنی دعا کو خود ضائع کر دیتا ہے اب دیر میں سوال آتا ہے بہت سی چیزیں اللہ کے نام سے جب نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں کیا یہ بھی کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب یہ سمجھایا کہ جیسے تم جلد بازی میں اپنی دعا کو ضائع نہ کیا کرو کیا جلد بازی کہ دعائیں مانگی اور کچھ دیر بعد کرنے کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی اب یہ سوال کہ جس پھر بہت سے کرنا سے مانگتے ہیں تو پھر میرا نہیں ہوتا یا نظر آتا تو پھر کیا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی اب اس کا بہت بڑے غور سے سننے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کی دعا کی قبولیت کے 4 طریقے ہیں نمبر 1 یا تو اللہ سے انسان جو مانگے اللہ سے وہی دے دے کوئی چیز دے دے دعا قبول ہوگا ابھی بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام بندے کا ذہن یہ ہوگا اس سے آگے بھی مشکل نہیں کرتا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت بتائی کہ یا تو بندہ وہی چیز مانگے اور اس کو وہی چیز مل جائے ایک دعا کی قبولیت کے لیے سفر ہے نمبر 2 بندہ کوئی چیز اللہ سے مانگے اللہ کو پتا ہے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ اس کا محمود بدل دے دیتا وہ تو نہیں دیتا وہ چیز اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں سمجھائی اگر وہ ایک آیت وہی میں رہے گے انسان کے تو یہ دوسرا والا سب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأشهد أن آية ترجمہ بولنے رکھیے اور اس آیت کو بولنے رکھیے انشاءاللہ العزیز دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دعا وہی سیم بالکل اسی طرح پوری نہ ہوئی ہو تو انشاءاللہ ذہن میں ایمان رہے گا اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس آیت بڑی ذہن میں گنجلا ہے وہ اللہ کافی اس آیت تو بندہ مانگتا ہے نہیں ملتا اللہ مجھے بدل کے لیے دیتا ہے ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوئے وہ تمہارے لیے بہتر وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو پسند کرتے ہوئے وہ تمہارے لیے بری ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتے خالص کے مسلمان بندے کو یہ فلسفہ سمجھ گیا یہ فلسفہ سمجھ گیا کہ میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے نہیں دی اسی لیے کوئی خیر نہیں اللہ کے محمد بدل دے دے گا انسان ساری زندگی میں پیسہ مانگتا ہے نہیں ملتا اولاد مانگتا ہے نہیں ملتی ساری زندگی مانگتا رہتا اللہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے آگے چل کر دعا آ رہی ہے جلاتا بھی تھا بیوی بھی گائے تھی پھر بھی دعا مانگ رہا اولاد کی
پتا ہے کہ انسانی اب حالات ہوتے ہیں کہ اولاد نہیں دوسرے والے کو بھی پتا ہے کس کے لیے اس پر الگ سے بات ہوگی انسان کس سے بات جب انسان کو ایمان بن جائے تو وہ اللہ کو مان لوں گا اولاد بھی نہیں ہے بات بھی نہیں ہے واقعات بھی نہیں ہے نظر بھی ایسا نہیں ہوتا یہ نظر آ رہا پھر بھی وہ اللہ اللہ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ کے لیے اچھی ہے ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے لیے بری ہے اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان رشتہ نہیں مانتا ہے اور روک لگاتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے بیٹا بھی یہ چاہتا ہے بیٹی بھی یہ چاہتی ہے لڑکا بھی چاہتا ہے لڑکی بھی چاہتی ہے کوئی دیر لگا ہے سب کچھ کیا نہیں ہوا جائیں بھی نہیں رشتہ ہوا کہیں اور ہو گیا اس کی کہتے ہیں آپ کی باتیں پتہ کریں مجھے سمجھ میں آتا ہے زبان اچھا ہی ہے پھر یاد آتا ہے یعنی ایک معاملہ ذکر کیا انسان اپنی زندگی میں غور کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو شمار ہو جائے ایسا ہوا کہ اس کی زبان پر ملا جائے تو اچھا ہی ہوا چاہیے اچھا ہوا اللہ تو بہت نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے لیے بری ہے اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے تو نمبر دو اللہ تعالیٰ علوم بدل بھی دیتا ہے یا وہی چیز دے دیتا ہے یا علوم بدل بھی دیتا ہے اب غور سے سننے والی بات ہے اگر انسان کو اللہ وہ چیز بھی نہ دے نمبر دو علم بدل بھی نہ دے نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں کو پورا نہ کرنے کی بنا پر اللہ بندے کو گناہ نہ کرنا نہیں ملی وہ چیز صحیح بات ہے علم بدل بھی نہیں ملا صحیح بات ہے اس دعا کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس گناہ کو کیا کرتا ہے اپنی تعریف نہیں پوری ہوئی ہے اللہ نے نہیں پوری ہوئی اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا اگر اس تیسرے اسٹیپ کو سمجھنا ہے تو حدیث کا اندر ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتہ امتوں میں ایسا ہے لیکن پہلے تو ایسا ہوا کہ ایک نیک بندہ اللہ کا اور موت کی وقت میں موت کی شدت میں اس کا دل چاہا پانی پینے کو اور پانی بھی پاس موجود تھا اللہ نے آلات ایسے بنائے کہ وہ ہاتھ اس کا لگا اور برتن گر گیا اور پانی پھر کہنا ایسی حدیث کہ جب اس قومت میں ایسا ہوا کہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا بندہ صرف ذمہ اللہ کو نہ ماننے والا ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسے کام نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ کھانے کا بدلہ دنیا میں دیتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نیکی رہ گئی ایسا ہوا کہ جب بندہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ جب مرنے لگا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ساتھ میرے وہ چیزیں مل جانا کھانے اللہ نے حالات ایسے بندے کو وہ چیز ملی اور اس نے کھائی پھر اس کے بعد دل ایسا رہا اب جہاں روایت میں وہ سوال موجود ہے کہ فرشتے نے سوال کیا کہ اللہ کے پرانے بندہ تھا اس کی آخری خواہش سے وہ پوری نہیں تھی اور وہ نافرمان بندہ تھا اس کی آخری خواہش سے وہ پورا کر دیا اب اللہ کو جانتا ہے کیا جانا پھر اللہ نے واضح کر دیا اور بتایا کہ وہ جو نافرمان بندہ تھا اس کی اصل میں یہ کام کرتا تھا کہ اللہ کا مان کا دکھا دے ایک نیکی اس کی رہ گئی تھی تو اللہ نے دنیا میں اس کی ایک خواہش پوری کر کے اس کی نیکی کا بدلہ اس کی جو خواہش اس کو دے دیا اور دینے کے بعد سے وہ ایمان نہیں رکھتا ہے کہ جانا روانہ کر لیکن یہ جو مؤمن بندہ تھا جو ہمیشہ ایک کام کرتا ہے جب کبھی گناہ ارادہ ہوتا ہے اور اس کو خیال کر لیتا تھا لیکن ایک وقت اس کی ایک غلطی ایک گناہ رہ گیا تھا بات ہوئی
کہ اللہ نے اس کی ایک خان کو رد کر دی، اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی بات کاغذ کے لیے انسان سمجھ جائے کہ اگر اس کو وہ چیز بھی نہ ملے جو مانگی تھی، لیکن بدل بھی نہ ملے، تو پھر تیسری صورت موجود ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چوتھی صورت کہ بچہ نہ وہ چیز ملے نہ اس کا لینے بدل ملے، اور اتنی جگہ مانگی اتنی جگہ مانگی کہ وہ گناہ کے نظارے نہ بولے، گناہ بھی نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ الحدیث میں الفاظ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دعا میں پوری کرنے کی صورت میں اس کو نیکی عطا کرتا ہے، اس کو نیکی عطا کرتا ہے، جس کو جانتے نہیں۔ اب حدیث کے آخر کے الفاظ کرنے والے ہیں، ان کا بات ختم کرنے لگا، آخری الفاظ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا، قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھے گا۔ ابھی اس کا الفاظ کا ترجمہ بڑے غور سے سننے والا ایک ڈھیر کو دیکھے گا، اسے بندے کو بھی پتا نہیں کیا دیا ضروری ہے کہ بندہ اس نیکیوں کو ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا یہ تو میری نیکیاں نہیں، یہ تو میری نیکیاں نہیں ہے، یہ تو میں نے مثالی کیوں دیکھنے آئے گا۔ اللہ اس وقت بندے کو یہ بتائے گا کہ وہ بندے یہ تیری وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میں نے پوری نہیں کی تھی، آج اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے رہا ہوں۔ اس وقت یہ بندہ منہ سے کہے گا، اب حدیث کا دنیا کرنے والا، اس وقت بندہ یہ منہ سے کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی، اسے کچھ نیکیوں کی قدر ہو رہی ہے۔ ابھی دنیا میں سوچا میری کوئی دعا پوری نہیں، کوئی میں پتہ نہیں جس کی دعا پوری ہوتی ہے بھاری پوری نہیں، میں پتہ نہیں اللہ جس کو دیکھا شادی کو بہت مانگا یہ بندہ جو آج دنیا میں اس طرح سے زندگی سے نکالتا ہے، آخرت میں جب ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے نیکیاں دے گا کہے گا یہ میں نے کری تھی، لیکن جب اللہ کہے گا کہ یہ نہیں کیا ہے وہ دعا ہے نہیں کرے گا نہیں کرے گا جتنی مانگتا تھا نہیں میں نے پوری نہیں کی، یہاں نیکیاں دے رہا ہے، اس وقت بندے کو خبر ہوگی اور یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں ساری میری نیکیاں مل جاتی۔ اللہ رب العزت رمضان کی عبادت کے لمحات میں یہ خوب دعائیں مانگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اگر اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کر رہی ہے تو یا اللہ ہمیں اس کا مومن بدل دے، تو اللہ اگر مومن بدل بھی نہیں لیکن جو ہے بندے اس سے چنا نہیں جاتے، اب ایسی صورت میں وہ جو ہے اللہ نے نیکی صورت میں